بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اگر آپ کے ہاتھ پاؤں ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا جسم خون کی کمی کا شکار ہے۔ ہفتے میں 2 بار لیموں کے چھلکے سے اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ انار کا رس خون کی کمی کو فوری دور کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوچتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے دودھ پینا بے حد فائدہ مند ہے، کیونکہ دودھ کیلشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 5 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے دماغ کی مثبت صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔ نیند کی کمی چہرے کی سکن کو بھی متاثر کرتی ہے۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے، اور اچھی خوشبو ذہنی قوت کو بڑھاتی ہے۔ جس گھر میں روزانہ رات کے وقت سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھی جائے وہاں جادو اثر نہیں کرتا۔ دہی کھانے سے ڈپریشن اور ذہنی دباؤ سے چھٹکارا ملتا ہے۔ دہی میں موجود اجزاء دماغ کے ان حصوں پر نثر انداز ہوتے ہیں جو تکلیف اور پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ دہی کھانے سے قوت فیصلہ مضبوط ہوتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر ہو سکتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ اللہ سے جب بھی دعا مانگنے لگو تو جامع دعا مانگو، کہیں تم نہ چاہتے ہوئے خود کو بد دعا تو نہیں دے رہے۔ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں کچن میں گھر کے کام کر رہی تھی۔ رات کے وقت میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگے کہ جب بھی دیکھو تم کچن میں ہی رہتی ہو، تو میں نے تنگ آ کر کہا یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے اللہ سے میرے لیے دعا تو نہیں کی کہ اللہ مجھے کچن سے نجات دے۔ پھر اچانک میں نے سوچا اور میرے ذہن میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ بات آئی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ میں حافظ قرآن بن جاؤں، لیکن میں نے یہ دعا نہیں مانگی کہ میں عافیت کی حالت میں حفظ مکمل کروں۔ تو میں نے حفظ مکمل کر لیا، لیکن جیل میں۔ تو مجھے فوراً احساس ہوا اور میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا ضرور کریں، لیکن یہ بھی ساتھ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچن سے نجات تو دے، لیکن عافیت اور صحت کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بیمار ہو جاؤں، معذور ہو جاؤں، اور بیماری کی وجہ سے میں کچن سے تو دور ہو جاؤں اور میری یہ دعا قبول تو ہو جائے، لیکن میں کسی اور آزمائش میں پڑ جاؤں۔ پھر میں نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ جب بھی دعا مانگنی ہو تو دعا مانگ لیا کرو، لیکن ساتھ ساتھ اللہ سے عافیت بھی مانگے کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت تو دے، لیکن عافیت اور صحت کی حالت میں۔ تو میری ایک بیٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک خاتون کو جانتی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے 30 لاکھ روپے دے دیں، اور یہ 30 لاکھ بغیر محنت کے مجھے ملے۔ کہتی ہے اللہ کی قسم زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک وقت آیا اللہ نے بغیر محنت کے اسے 30 لاکھ روپے دے دیے۔ جب ان کا ایک بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گیا اور دیت کے طور پر انہیں 30 لاکھ روپے دے دیے گئے۔ سبق اور نصیحت: اللہ سے مال مانگو تو کہو اے اللہ مجھے مال دو عافیت کے ساتھ، جو میرے دین میں اور میری دنیا میں عافیت کا سبب بنے۔ جب اللہ سے بیوی یا شوہر مانگو تو صرف ساتھی نہ مانگنا، بلکہ کہو اے اللہ مجھے نیک ساتھی دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے۔ دعا مانگو تو یہ نہ کہنا کہ اولاد دے، بلکہ یہ کہنا اے اللہ مجھے نیک صالح اولاد دے جو دین اور دنیا میں میری مدد کرے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، سکون بن جائے، میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ ترجمہ: اور دیکھو جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح بسا اوقات برائی بھی مانگنے لگتا ہے، اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس کے لیے برائی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ اگر آپ کے دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔
قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا لیں، صبح نہار منہ پی لیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ کلونجی کا استعمال شوگر کے اضافے کو کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی کی وافر مقدار جاپانی پھل میں پائی جاتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو بڑی الائچی چبانے سے فائدہ ہوگا۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم کی خرابی کا علاج ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف کی شکایت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کبھی زیادہ دیر پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکرکندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکرکندی کھانے کے بعد کبھی کوئی مشروب نہ پئیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ روزانہ 1 چمچ لیموں اور ادرک کا رس پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ صبح نہار منہ اٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھایا کرو، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو، پانی 1 گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث ہے۔ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہنے کے لیے ہفتے میں 1 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کریں۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال کر اس کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کامیاب انسان کی آنکھوں میں ہنسنے کے دوران آنسو ابھر آتے ہیں؟ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگائیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اگر روزانہ 5 منٹ پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کی تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ چہرے پر لیموں کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ حیض کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہوتا ہے، کیونکہ شکر گزاری کی توفیق تو اللہ نے اس کو عطا فرمائی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے تو وہ سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجور کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ مچھلی کے تیل میں سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور بار بار پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔
اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے کھجوریں کھایا کریں اور چنے کی دال استعمال کریں۔ ورزش کی بدولت تکلیف اور پریشانی ختم کرنے والے اجزاء کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگایا کرو۔ اچار کھانے سے پہلے اسبغول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہار میں روزانہ کھجوریں کھانے سے 18 سال جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ دانتوں کے درد میں الائچی والی چائے پی لو، درد دور ہو جائے گا۔ سر کی جموں کو دور کرنے کے لیے سر میں ادرک کا رس ڈال لو۔ سبزیاں زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ کھانوں میں لذت لانے کے ساتھ ساتھ اجوائن دوا کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے معدے سے متعلق شکایات دور ہوتی ہیں۔ سردی، نزلہ، زکام اور بخار میں کمی آتی ہے۔ اجوائن کا قہوہ بنا کر اگر دن میں 2 بار پی لیا جائے تو بخار جلد ٹوٹ جاتا ہے۔ سانس میں تکلیف کی شکایت دور ہوتی ہے، جبکہ اس کے باقاعدگی سے استعمال سے جسم میں چربی جمنے کا عمل رک جاتا ہے اور غذا کے ساتھ لیا گیا اضافی کولیسٹرول ہضم ہونے کے بعد جمنے کے بجائے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ اگر اجوائن کو لیموں کے پانی میں رگڑ کر خشک کر کے سفوف بنا لیا جائے اور یہ سفوف 1 چائے کا چمچ ہمراہ پانی دن میں 1 بار استعمال کرنے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ لیموں اصلاتی اعصاب ہیں اور اپنے اندر ترشی اور تیزابیت لیے ہوئے ہیں۔ اسے مکس کرنے سے اجوائن کا مزاج بھی بدل جاتا ہے، اس لیے بعض مراحل میں یہ ہاضمے کے ساتھ ساتھ قوت باہ میں اضافے کا باعث ثابت ہوتی ہیں۔ اجوائن کے استعمال سے وزن میں کمی۔ اجوائن کو وزن میں کمی کے لیے استعمال کرنے والے افراد اسے روزانہ نہار منہ پھانک سکتے ہیں۔ اجوائن آدھے سے 1 چمچ لیں اور اسے پھانک کر پانی پی لیں۔ اجوائن کا پانی نہ صرف نظام ہاضمے کو بہتر کرتا ہے بلکہ میٹابولزم کی رفتار بھی بڑھاتا ہے۔ میٹابولزم کی رفتار جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی کیلوریز زیادہ جلیں گے۔ اس کے نتیجے میں چربی بہت تیز رفتاری سے گھلنا شروع ہو جائے گی۔ اجوائن کا استعمال کولیسٹرول کی سطح متوازن رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، جبکہ دل کا عارضہ اور موٹاپا بننے والی وجوہات کے خلاف مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ جن افراد کو جوڑوں میں درد کی شکایت ہے، اجوائن ان کے استعمال کے لیے بھی مفید ہے۔ اجوائن کا قہوہ درد کی شدت میں کمی لاتا ہے، جس سے درد میں آرام ملتا ہے۔ جرنل آف انفلائمیشن میں شائع ہونے والی ایک ہیلتھ رپورٹ کے مطابق جوڑوں میں درد سوجن کے باعث ہوتی ہے، جبکہ اجوائن میں اینٹی انفلائمیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اجوائن کا قہوہ بنانے کا طریقہ: 1 چائے کا چمچ اجوائن، 500 ملی لیٹر پانی، 1 لیموں، 1 چائے کا چمچ سیب کا سرکہ، 1 چائے کا چمچ ہلدی پاؤڈر، 1 چٹکی کالا نمک، آدھا چمچ سونف اور 1 چائے کا چمچ شہد لے لیں۔ پانی میں اجوائن کو ابلنے تک پکا لیں۔ اب اس قہوے کو چھان لیں اور اس میں لیموں کا رس، سیب کا سرکہ، شہد، ہلدی اور کالا نمک شامل کریں اور اچھی طرح سے ملا کر نیم گرم استعمال کریں۔ برس میں دیگر نسخہ جات میں اجوائن کو شامل کرنے سے اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا ہے اور برس جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اجوائن موڈ خوشگوار بنانے میں مفید ہے۔ اجوائن پانی میں ملا کر پینے سے کھٹی ڈکاریں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ ان کے کسی بھی کھانے کے بعد اگر ہم وزن سونف اور الائچی کو ملا کر کھا لیا جائے تو کھانا جلدی ہضم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھانے کے بعد باقاعدگی کے ساتھ الائچی اور سونف استعمال کرنے سے نظام انہضام میں بہتری آتی ہے اور معدے کو کھانا ہضم کرنے میں مشکل نہیں آتی۔ صبح سویرے اٹھ کر چہرے پر ٹماٹر کا رس لگائیں اور 30 منٹ بعد دھو لیں۔ صرف 1 ہفتے کے استعمال سے چہرے کے تمام داغ دھبے اور چھائیاں غائب ہو جائیں گی۔ اگر کسی شخص کی منافقت والا چہرہ کھل کر آپ کے سامنے آ جائے تو پریشان اور ڈپریشن کا شکار مت ہو جایا کریں، بلکہ خوش ہو جائیں اور سجدہ شکر ادا کیا کریں کہ رب کائنات نے خود آپ کو منافق سے محفوظ رکھنے کا انتظام کیا ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اس شخص کی اصلیت کھول ڈالی جس پر آپ سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے، ورنہ تمام عمر دھوکے میں پڑے رہتے اور حقائق سے بے خبر رہتے۔ اس لیے اعتماد ٹوٹنا بھی کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا
جو ہمیں لوگوں کی اوقات بتا دیتا ہے۔ زندگی میں کچھ صدمات ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف دینے کے بجائے آنکھیں کھول دیتے ہیں، اور کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں دوسروں کے دلوں میں اپنی حقیقت کا اندازہ کرا دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی کے سفر میں ان لوگوں کا انتخاب کریں جو واقعی آپ کے ساتھ چلنے کے لائق ہیں، جو مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہیں اور جن کا دل آپ کی قدر جانتا ہو۔